بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلبہ، آج ہم پڑھیں گے غزل شبیب رضوی کی۔ شبیب رضوی اردو ادب، خاص کر کشمیر میں جو اردو ادب کے لیے انہوں نے کام کیا، تو اردو ادب کی تاریخ کبھی بھی اسے بھلا نہیں سکتی ہے۔ لیکن آپ ان کا نوٹ پڑھ کے لکھیں گے اور اس کے بعد یاد بھی کریں گے۔ ان کی غزل ہم پہلے شروع کرتے ہیں۔ کتاب بند صحیح، حرف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا۔ کتاب بند صحیح، حرف تر کھلا رکھنا، کہہ رہا ہے کہ اپنی جو زبان ہے، کبھی بھی اپنی گفتگو، کسی سے بات چیت بند مت کرنا۔ اگر کچھ اختلاف ہو جائے زندگی میں تو اس کے لیے مباحثہ ہو، اس کے لیے دلیل پیش کی جائے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، تو اس کو نفرت سے، دشمنی سے یا بغض سے دور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مباحثے سے، دلیل سے ہم دوسرے کو قائل کر سکتے ہیں، مائل کر سکتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں۔ سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ سکوت شب، رات کی خاموشی، رات کی خاموشی سے بھی میں اکتا جانا، تنگ آ جانا، لوٹ سکتا ہوں، اس لیے میں گھر میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے کہ گھر کھلا رکھنا۔ انسان کبھی بھی اپنی جڑیں نہ کاٹ لے کسی ایسی رونق کے لیے، کسی ایسی لالچ کے لیے، کسی ایسی چیز کے لیے کہ کل وہ چیز اس کے کام نہ آئے، تو اس نے اپنے پیچھے کے دروازے سارے بند کر دیے۔ ہماری شرط کے ہم پہ ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ شرط ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہمیشہ یہ مانگتے ہیں، اللہ ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھ، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک میری رحمت کا سایہ تو رہے گا، لیکن جس طرح کوفے میں اہل بیت یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے جانثاروں نے اپنی گردن کٹوا دی اسلام کی سر بلندی کے لیے، حق کے لیے، تو اس طرح سے تمہیں اپنی جان، اپنی گردن، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ تو اس کی بدولت ہمیشہ تمہارے سر پہ اللہ کی رحمت کا سایہ رہے گا۔ شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دھارے پر کھلا رکھنا۔ جس طرح ایک پرندہ اڑتا ہے تو جب تک وہ اپنے پر پھڑپھڑا رہا ہے، وہ ہوا میں بلندیوں پہ اڑ رہا ہے، اگر اس نے پر بند ہو گئے، پر ٹوٹ گیا، اس کو نیند آ گئی، تو وہ نیچے گر کے مر سکتا ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی ہے، ہمیشہ کوشش، ہمیشہ سعی، ہمیشہ محنت، ہمیشہ حرکت میں رہنا، یہی زندگی ہے۔ کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دستے ہنر کھلا رکھنا۔ کہہ رہا ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کو دیکھ کے اپنی زندگی نہیں چلانی ہے کہ کسی کا ہاتھ کسی کی مدد کے لیے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا، یہ تو اس کا اپنا نصیب ہے، لیکن ہمارا تو یہ فرض ہے کہ دستے ہنر، ہمارا وہ ہنر کا ہاتھ، یہ ہمیشہ کھلا رہے، دوسرے کی مدد کے لیے رہے، دوسرے کو راحت، دوسرے کو آرام، فائدہ پہنچانے کے لیے ہمارا ہاتھ ہمیشہ بڑھا رہے۔ غزل نمبر 2۔ کتنی بھوکی ہے، کتنی پیاسی ہے، زندگی دشت کربلا سی ہے۔ کتنی بھوکی ہے، کتنی پیاسی ہے، یعنی یہ بھوکی ہے اور پیاسی ہے، زندگی دشت کربلا کی سی ہے۔ زندگی جو ہے یہ میدان کربلا یا اس ویران کربلا جیسی ہے کہ جس نے اہل بیت کا خون چوس لیا تھا اور ان کو کھا گئی تھی۔ سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے۔ زندگی میں سب کے سب انسان جو ہیں وہ امیدیں لگا کے چلے جاتے ہیں، اپنی امید کے شمع جلا جاتے ہیں، لیکن خیمہ خیمہ ہر جگہ پر
ہر ایک زمانے میں انسان جو ہے وہ اپنی امیدوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کے آگے شاعر فرماتے ہیں، اس نے کتنی لطیف بات کہی، خود شناسی خدا شناسی ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس نے کتنی باریک بات کہی، لطیف بات کہی کہ خود شناسی خدا شناسی ہے، کہ خود کو پہچاننا دراصل خدا کو پہچاننا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا یقیناً اسی نے خدا کو پہچانا۔ پھیل جائے تو ایک کتاب ہے، بات کہنے میں جو ذرا سی ہے۔ شاعر شعر میں فرماتے ہیں کہ پھیل جائے تو ایک کتاب بن جائے اس کی بات، ورنہ جو بالکل چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن یہی بات اگر صحیح نہ ہو تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ زندگی خود کشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا خفا خفا سی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ زندگی کہیں خودکشی نہ کر لے، کہ ہر تمنا جو ہے، ہر امید جو ہے وہ خفا خفا سی ہے، کوئی بھی امید پوری نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اس کے الفاظ معنی ہیں، تو یہ انشاءاللہ آپ یاد کریں گے۔ اور توضیحات میں یہ تلمیح کا لفظ ہے، تو تلمیح کہتے ہیں کسی ایسے لفظ یا لفظوں کے ذریعے کسی خاص واقعے یا قصے کی طرف اشارہ کرنا، یعنی جو ایک تاریخی قصہ ہو اس کی طرف اشارہ کرنا۔ اور اس کے الفاظ معنی ہیں، تو ان کو انشاءاللہ آپ یاد کر کے لکھیں گے اور امتحان کی تیاری کریں گے۔